قیامت کی نشانی امانت کی بربادی۔ حدیث کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ اس درمیان میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرما رہے تھے کہ اچانک ایک دیہاتی آیا اور یہ کہا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جب امانت برباد کی جانے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ اس نے کہا کہ امانت کی بربادی کس طرح ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ جب ہر کام اس کے نااہل کی طرف سونپا جانے لگے تو تم قیامت کا انتظار کرو۔ یہ حدیث بخاری شریف بھاگ 2 صفحہ نمبر 961 میں بھی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں دیہاتی کو قیامت کی یہ نشانی بتائی کہ جب نااہلوں کو کام سپرد کیے جانے لگے تو سمجھ لو کہ اب قیامت جلد ہی آنے والی ہے، لہٰذا تم اس وقت قیامت کا انتظار کرو۔ قیامت کی یہ نشانی بھی ظاہر ہونے لگی ہے، چنانچہ دیکھ لیجئے کہ حکومت و سلطنت اس دور میں ایسے لوگوں کے سپرد کی جانے لگی ہے جو کسی طرح بھی اس کے اہل نہیں ہیں۔ اسی طرح گاؤں کی سرداری اور پردھانی بھی نااہلوں کو دی جا رہی ہے۔ حد ہو گئی ہے کہ مسجدوں کی تولیت اور انتظام ان بے نمازی سیٹھوں اور مالداروں کے سپرد کیا جا رہا ہے جو عید اور بقری عید یا زیادہ سے زیادہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے مسجدوں میں آتے ہیں۔ یوں ہی دینی درسگاہوں اور قومی اداروں میں ایسے لوگوں کو مینیجر اور ناظم اعلیٰ اور سیکرٹری کا عہدہ سپرد کر دیا گیا ہے جو علم دین اور قوم مسلم کے مسائل اور ضروریات سے بالکل ہی ناواقف ہیں، بلکہ بعض تو علم دین اور قوم کے دشمن ہیں۔ اسی طور پر مدارس عربیہ میں ایسے لوگ مفتی اور شیخ الحدیث کی مسندوں پر بٹھائے گئے ہیں جو در حقیقت ان عہدوں کے اہل نہیں ہیں۔ غرضے کی ہر کام اس زمانے میں نااہلوں اور نالائقوں کو سپرد کیا جا رہا ہے، لیکن ابھی خیریت یہ ہے کہ کچھ لوگ ان عہدوں کے اہل بھی موجود ہیں، مگر جب وہ وقت آ جائے گا کہ ہر چھوٹا بڑا کام نااہلوں کے ہاتھوں میں پہنچ جائے گا تو پھر سمجھ لو کہ سگنل ڈاؤن ہو چکا ہے اور قیامت کی گاڑی اب آنے والی ہے۔ ظاہر ہے کہ نااہلوں کے ہاتھوں میں دنیا کے تمام کاموں کا پہنچ جانا، اس کا انجام دنیا کو بربادی کے سوا اور کیا ہوگا؟ کون نہیں جانتا کہ اچھے سے اچھی چیز اگر نااہل کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو وہ بد سے بدترین ہو جاتی ہے۔ اس طرح کتنی اچھی چیز ہے کہ اس سے انسان کے سر اور چہرہ کی اصلاح اور خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے، مگر اس طرح اس وقت تک اچھی چیز ہے جب تک نائی کے ہاتھ میں ہے، اور اگر خدا نخواستہ یہی اس طرح بندر کے ہاتھ میں پہنچ جائے تو پھر ظاہر ہے کہ اس سے حجامت نہیں بنے گی بلکہ کسی کی ناک کٹے گی اور کسی کی گردن، بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس طرح ہی رہے نہ بندر دونوں ہی کا ستیہ ناش ہو جائے۔